مولا حسین علیہ السلام کی پاک بہنیں مقتل میں آ گئی۔ جب غریب زہرا شہید ہو چکے تو ایک کم سن بچی خیام کی طرف سے سوئے میدان آئی۔ ایک شامی نے اسے کہا، بچی کہاں جا رہی ہے؟ تمہارا آقا مولا تو شہید ہو چکا ہے۔ بچی کہتی ہے کہ یہ سن کر میں فوراً خیام کی طرف واپس آئی اور میں نے دختران زہرا کو شہادت مظلوم کی اطلاع دی تو ایک دم صدائے گریہ و بکا بلند ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق جب دختران فاطمہ کی صدائے گریہ و زاری بلند ہوئی تو عمر سعد کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان عورتوں کو خاموش کراؤ۔ کسی نے پوچھا، اے امیر، یہ عورتیں ہیں، انہیں کیسے چپ کرایا جائے؟ آخر ان کے پیاسے شہید ہوئے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، انہیں رو لینے دے۔ بے غور و کفن لاشیں ان کے سامنے رکھے ہیں، تھک کر خود ہی چپ ہو جائیں گی۔ اس شکی نے کہا، تو بڑا خیر خواہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اگر انہیں نہ روکا گیا تو ساری رات سونے نہیں دیں گی۔ تجھے معلوم نہیں کہ کتنی راتیں ہماری اس فکر میں جاگتے گزر گئی ہیں، جب تک یہ زندہ تھے ان کے خوف سے جاگتے رہے ہیں اور جب یہ قتل ہو گئے مستورات کے گریہ سے جاگتے رہیں گے۔ ابھی اٹھو، خیام اکھیڑ دو اور خیام کو آگ لگا دو تاکہ اس نئی ابتدا سے انہیں شہدا بھول جائیں اور پردوں کی فکر میں خاموش ہو جائیں۔ ان ظالموں نے بنت زہرا کو خیام سے باہر نکلنے کو کہا اور خیام میں آگ لگا دی۔ تمام مقدرات عصمت کے سروں سے چادریں نیزوں کی انیوں سے چھینی گئی، ہر مستور کے ہاتھ رسی سے پس گردن باندھ دیے گئے۔ جب کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو بنت زہرا نے کہا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہمیں جاتے وقت مقتل ہی سے لے کے جانا تاکہ آخری الوداع کر لیں۔ جب یہ شہزادیاں مقتل میں آئیں تو ام کلثوم زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، ایسے دردناک بیان کیے کہ سننے والوں کے جگر کباب ہو رہے تھے۔ ہائے نانا محمد، آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی اور آپ کا پیارا حسین خاک و خون میں گلتان ہے، جس کے ٹکڑے ایک جگہ نہیں ہیں۔ کوئی عمامہ لے گیا ہے اور کسی نے چادر اتار لی ہے۔ اے نانا رسول، آپ کی بیٹیاں رسن بستہ کر لی گئی ہیں۔ ہمارا شکوہ اللہ سے ہے، محمد مصطفیٰ سے ہے، علی مرتضیٰ سے ہے، فاطمہ زہرا سے ہے اور سید الشہداء حمزہ سے ہے۔ اے رسول، ذرا دیکھیے تو آپ کا پیارا حسین میدان میں کس طرح بکھرا ہوا ہے، بے کفن لاشوں پر سے ہوائیں کیسے گزر رہی ہیں، باقی عورتوں کی اولاد نے اسے کس طرح شہید کیا ہے۔ ہائے غموں کی ماریاں کہاں جائیں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آج محمد مصطفیٰ شہید ہوئے ہیں۔ اے محمد کے صحابیوں، ذرا اپنی نبی کی بیٹیوں کی حالت دیکھو جنہیں قید بنا لیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنت زہرا کے الفاظ یوں تھے، اے نبی نانا، ذرا آ کر دیکھیے تو آپ کی بیٹیاں رسن بستہ ہیں اور آپ کے بیٹے میدان میں پارا پارا پڑے ہیں، ہوائیں ان کے نازک جسموں پر ریت ڈال رہی ہیں۔ نانا، ذرا اپنے حسین پیارے کو آ کر دیکھیے جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا ہے، کسی نے عمامہ اتار لیا ہے اور کوئی چادر لے گیا ہے۔ میرا باپ اس جسم پر قربان ہو جائے جسے جمعہ کے دن پامال سم اسپال کیا گیا۔ میرا باپ ان شہداء پر قربان ہو جائے جن کے واپس پلٹنے کی امید نہیں۔ میرا باپ ان زخمیوں پر قربان ہو جائے جن کے زخموں کا علاج کرنے والا کوئی نہ تھا۔ میرا باپ اس مظلوم پر قربان ہو جائے جس کا صدقہ اگر میں بن جاتی تو دل کو سکون ہوتا۔ میرا باپ اس تنہا پر قربان ہو
جائے جو مدد مانگتے مانگتے شہید ہوا۔ میرا باپ اس پیاسے پر قربان ہو جائے جسے زیر خنجر بھی پانی تک نہ ملا۔ میرا باپ اس غریب پر قربان ہو جائے جس کی ریش مبارک سے نوک نیزہ پر خون بہہ رہا ہے۔ میرا باپ اس شہید پر قربان ہو جائے جو خدیجۃ الکبریٰ کے دسترخوان پر پلنے والوں کے ہاتھوں ذبح ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ بیان سن کر کوئی ایسا سنگ دل نہ تھا جو بے ساختہ رویا نہ ہو۔ دوست دشمن دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ کمسن سکینہ نے اپنے مجبور ہاتھوں سے اپنے کو اپنے بابا کی لاش پر گرا دیا۔ شہزادی فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا کی سربریدہ لاش سے سنا، میرے شیو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو ضرور یاد کر لینا، جب کسی مسافر شہید کی خبر شہادت سنو تو میری غربت پر ضرور آنسو بہا لینا۔ جب سعدنیہ مقتل میں بے پالان کے اونٹوں آئی اور ام کلثوم زینب نے اپنے بھائی کا بے غور و کفن لاشا دیکھا تو اونٹ پر سنبھل نہ سکی، اپنے کو زمین کربلا پر گرا دیا۔ رسن بستہ ہاتھوں سے سربریدہ لاش کے سرہانے آئی، رخ سوئے مدینہ کیا اور عرض کی اے رسول خدا ذرا اپنے حسین بیٹے کا حال تو دیکھیے، بیلا غور و کفن خاک کربلا پر پڑا ہے، ریگ صحرا کفن بنی ہوئی ہے، رگ گردن سے بہنے والے خون سے غسل دیا گیا ہے، ذرا اپنی بیٹیوں کو دیکھیے جن کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہے، تیرے حسین اور اس کی اولاد کے سر نوک نیزہ پر سوار ہیں۔ پھر بی بی جھکی، اپنا منہ کٹے ہوئے گلے پر رکھا، چومتی جاتی تھی اور کہتی تھی بھیا بہن مجبور ہے، تیری غربت کی قسم، اگر مجھ سے پوچھ لیا جاتا کہ یہاں رہوں گی یا شام جاؤں گی تو میں یہی کہتی کہ مجھے کربلا میں رہنے دو، تیرے لاشا کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتی اور تیری قبر کی مجاور بن کر زندگی گزار دیتی۔ لیکن بھیا تجھے معلوم ہے کہ ان بیوہ مستورات اور یتیم بچوں کا سہارا بھی کوئی نہیں، بھیا کاش آپ دیکھ سکتے کہ نیزوں کی انیوں سے میری پشت بھی رنگین ہے۔ بہار میں ہے کہ بعد شہادت عمر سعد نے منادی کی کوئی ہے جو لاش حسین کو پامال کرے۔ ان میں 10 آدمی سامنے آئے۔ ان 10 نے اپنے گھوڑوں سے لاش مظلوم کو پامال کیا۔ جب یہ لوگ کوفہ آئے تو انہوں نے ابن زیاد سے انعام کا مطالبہ کیا۔ ابن زیاد نے پوچھا تم کون ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا ہم ہی نے تو لاش مظلوم پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ ابن زیاد نے معمولی سا انعام دیا۔ ابو عمر کا بیان ہے کہ جب ہم نے ان 10 افراد کے حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ یہ تمام کے تمام خالص حرام زادے تھے۔ مختار نے جب انہیں گرفتار کیا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ان کے زندہ جسموں کو گھوڑوں کے تلے روند ڈالا۔ بہار میں ہے کہ بعد شہادت جب عمر سعد نے پامالی کا اعلان کیا تو جناب فضہ نے بنت زہرا کی خدمت میں عرض کیا بی بی نبی اکرم کا غلام سفینہ جب کہیں جا رہا تھا اور کشتی ٹوٹ گئی تھی، وہ کسی جزیرہ کے ساحل پر گیا تھا تو ایک شیر نے اپنی پشت پر بٹھا کر اسے راستہ دکھایا تھا۔ میں کل رات سے ایک شیر کی آواز سن رہی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس جنگل میں اسے تلاش کروں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر شیر کسی عام غلام نبی کو پناہ دیتا ہے تو فرزند رسول کو ان ظالموں کے شر سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ بی بی نے اجازت دی۔ جناب فضہ جنگل میں آئی، ایک مقام پر شیر کی نقش پاؤں دیکھ کر جب آگے بڑھی تو ایک جگہ شیر نظر آ گیا۔ جناب فضہ نے فرمایا اے ابو الحارث، تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم فرزند رسول کے جسم سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سنتے ہی شیر جناب فضہ کے ساتھ چل پڑا۔ میدان کربلا میں آ کر شیر نے اپنے کو لاش مظلوم پر گرا دیا۔ کافی دیر کے بعد شیر نے لاش مظلوم کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ جب عمر سعد نے یہ دیکھا تو اپنے سپاہیوں سے کہا اب لاش حسین کے قریب نہ جانا۔ فاضل البرہانی نے لکھا ہے کہ ان ملائین کا پروگرام یہ تھا کہ لاش حسین کا نام و نشان تک باقی نہ رہے اور دفن کرنے والوں کو ایک ذرہ بھی نہ ملے۔ اس منصوبے کے تحت پہلے تو ان 10 ملائین نے صرف پامال کرنے پر
اتفاق کی، لیکن جب دوسری مرتبہ ابن زیاد کا حکم آیا کہ لاش حسین کا ایک ٹکڑا بھی سالم نہ ملنا چاہیے تاکہ قبر حسین نہ بن سکے، اس وقت بنت زہرا کی اجازت سے جناب فضدہ نے شیر کو بلایا اور شیر نے دوسری پامالی سے لاشِ مظلوم کو تحفظ دیا۔